بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. رواه البخاري ومسلم أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. بات ہماری چل رہی تھی کہ وسوسہ اور خیالات ہمارے لیے یہ نقصان دہ نہیں ہے اور اس کے اوپر پکڑ نہیں ہے جب تک کہ ہم اس کو عملی جامہ نہ پہنا دیں. ہم اپنے وساوس پر جب عمل کر لیں گے تب ہمارے اوپر اللہ کی پکڑ آ جائے گی، یعنی مواخذہ ہمارے اوپر ہوگا. یہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کے پاس شیطان آئے گا اور وہ کہے گا کہ اس چیز کو کس نے پیدا کیا ہے، یعنی آسمان و زمین کے بارے میں بتلائے گا یا آپ کی ذات کے بارے میں سوال کرے گا. ہمارے دل کے اندر کبھی یہ سوال پیدا ہوگا کہ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے. اس کا جواب ہمارے دل سے آئے گا کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے. اور کسی چیز کے بارے میں سوال کرے گا کہ اس زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو ہمارے دل کے اندر فوراً بات آئے گی کہ اللہ نے پیدا کیا ہے. تو حدیث پاک کے اندر یہی بتلایا گیا ہے کہ شیطان جو ہے سوال کرے گا من خلق کذا، اس کو کس نے پیدا کیا، ومن خلق کذا، اور اس کو کس نے پیدا کیا. پھر آگے چلتے چلتے پوچھتے پوچھتے یہ پوچھے گا من خلق ربک، کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا، تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہمارے دل کے اندر یا کسی کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ کس نے پیدا کیا، اللہ کو، تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو پھر اب یہاں رک کر کے تمہیں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. وَلْيَنْتَهِ، اور بات کو یہی ختم کر دینی چاہیے. اب بات آگے نہیں بڑھے گی کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، اسے سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہاں رک کر کے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگی جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم وغیرہ الفاظ کہہ لینے چاہیے. شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور جس طریقے سے چالتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ انسان کا دل بالکل خالی ہے، ذکر اللہ سے خالی ہے، یا پھر جو ہے کوئی اور کسی کام کے اندر وہ مشغول نہیں ہے، اس کا ذہن اور دل ادھر مائل نہیں ہے اور بالکل خالی پاتا ہے، تو شیطان انسان کے دل میں مچھر کی طرح ڈنک چبھو کر کے اور اس کے دل کے اندر غلط وسوسے پہنچاتا ہے، غلط خیالات پیدا کرتا ہے انسان کے دل کے اندر. تو ایسے موقع پر اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور ان چیزوں سے ہوشیار ہو جانا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اس سے آگے بڑھے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا اور اس سوچ فکر میں رہ گئے تو اب ہمارا یہاں ایمان خراب بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے. ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ہمارے درمیان تشریف لائے اس حال میں کہ ہم جو ہے تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے. تقدیر کے بارے میں یعنی کہ سب کچھ اللہ رب العزت نے جب لکھ دیا ہے
تو پھر آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ جب اللہ رب العزت نے تقدیر کے اندر سب کچھ لکھ دیا ہے تو پھر جو کچھ برائیاں ہوں گی اور برائیاں ہم سے سرزد ہوگی تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ عذاب ہم کو کیوں دے گا؟ ہم اس پر بحث کر رہے تھے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، غصہ ہو گئے، اتنا ناراض ہوئے، اتنا غصہ ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر انار کا دانہ نچوڑ دیا گیا ہے، اتنا سرخ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ غصہ ہو گئے اور فرمایا کہ کیا تمہیں اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور کیا میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں اللہ رب العزت کی طرف سے کہ تم لوگ انہی باتوں میں بحث کرو؟ یاد رکھو گزشتہ امت ہلاک ہوئی انہی باتوں میں بحث و مباحثہ کرنے کی وجہ سے، اس لیے جو ہے ان باتوں کے اندر کبھی بھی بحث و مباحثہ نہ کیا کرو۔ میں تمہیں قسم دلاتا ہوں تم ان باتوں میں کبھی بھی بحث و مباحثہ نہ کیا کرو۔ ہمیں اس سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ اللہ رب العزت اور تقدیر جن چیزوں کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا ہے جن پر بحث کرنے کا، ہم اس سلسلے میں بحث نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ہم اس سلسلے میں بحث کریں گے تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ سوال کیا کریں گے من خلق ھذا، کہ اس چیز کو کس نے پیدا کیا؟ وہ جواب دیں گے من خلق الخلق، کہ ھذا خلق الخلق، کہ اس کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ سوال کیا کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ بات تمہارے دل کے اندر آ جائے تو تم کہو قل آمنت باللہ ورسولہ، کہ میں تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں، اور اس سے آگے ہم کچھ نہیں جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے اور اللہ رب العزت نے کیوں لکھا ہے، ہم اس کو نہیں جانتے، بس ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ہم ان باتوں پر عمل کر لیں گے تو ہمارے دل کے اندر جو وساوس اور خطرات آئے ہیں شیطان کی طرف سے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اتنا ہمارے لیے معاف قرار دیا گیا ہے، لیکن اگر ہم اس سوچ فکر میں پڑ گئے اور پھر ہمارا ایمان ڈگمگا گیا، اب اللہ رب العزت اس پر مواخذہ فرمائیں گے۔ تو یہ آج کی حدیث کا خلاصہ تھا۔ اللہ رب العزت ہم اور آپ کو تقدیر پر بحث و مباحثے سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور ان خطرات سے، ان وساوس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ کتاب الطہارت کے اندر ہماری باتیں چل رہی تھی، مسائل چل رہے تھے ہمارے۔ ایک مسئلہ ہے جانور کی جگالی کا، جانور جو منہ چلاتا رہتا ہے اور اس سے جو جھاگ نکلتی ہے اس جھاگ کا کیا حکم ہے؟ اگر کپڑوں وغیرہ پر لگ جائے تو کیا ہم ان جھاگ کے لگے ہوئے ہونے کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یا پانی وغیرہ میں گر جائے تو کیا ہم اس پانی سے وضو غسل کر سکتے ہیں؟ تو زیادہ صحیح قول یہ ہے اور زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ جگالی جو ہے جانوروں والا ناپاک ہے، اس لیے اس کے پانی وغیرہ میں گر جانے سے ناپاک ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر کپڑوں وغیرہ میں لگ جائے تو پھر اس کے اتنی مقدار ہے اگر کہ جتنے میں نماز نہیں ہوتی ہے تو پھر جو ہے نماز نہیں ہوگی۔ کتنے میں نماز نہیں ہوتی ہے یہ آگے مسئلہ آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ حرام مال سے بور کرایا گیا یا پھر جو ہے کنواں کھدوایا گیا تو اب ہم اس پانی سے وضو غسل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بہت سی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے، بہت سارے جو ہے بہت سے لوگ فون کرتے رہتے ہیں، مسائل آتے ہیں کہ حرام مال سے جو ہے کنواں کھدوا لیا گیا یا پھر بور کرا لیا گیا، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس پانی سے وضو غسل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو
مسئلہ یہی ہے کہ جس نے کنواں کھدوایا ہے اور حرام مان دیا ہے اس کا وبال اس کے اوپر ہوگا، لیکن پانی دراصل پاک ہے، پانی دراصل پاک ہے، اس کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوگا اور اس پانی سے وضو غسل ہم کر سکتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ، بس آج انشاءاللہ العزیز اسی پر اکتفا کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ بات آئے گی آگے۔ اللہ رب العزت ہم اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔